السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ کی وضاحت آیت نمبر 261 سے 266 تک، آیت 261 to 266۔ مثال الذین ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، انفق ینفق انفاق، اموالہم اپنے مال کی جمع ہے اموال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثلی مانند مثال یا مثال کی طرح، حبتن ایک دانے کے، حبہ کا لفظ حا با با سے ہے، حب کا لفظ بھی اسی سے، انبتت اس نے اگائیں، انبت ینبت انبات یعنی اس دانے نے اگائیں، سبع سات، سنابلہ بالیاں، سپائکس، سنبلتن کی جمع، فی کل ہر ایک میں، سنبلتن بالی کے خوشے کے، سپائک کے، مئت 100، حبتن دانے سیڈز، واللہ اور اللہ، یضاعف بڑھاتا ہے، ضاد عین فا ضعف وضاحت ہو چکی ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے، لمن واسطے جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء شیء سے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، واسع فاعل کے وزن پر، علیم علم والا ہے فاعل کے وزن پر، الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر، لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لگاتے، اتبع یتبع اتباع پیچھے لگانا، کسی کام کے بعد دوسرا کام کرنا، یعنی ایک چیز کے بعد دوسری کرنا، ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن کوئی احسان، من یمن من، میم نون نون اس کا روٹ ہے، یعنی ریمائنڈر نہیں دیتے، جتاتے نہیں، ولا اذن اور نہ اذیت ہر وہ تکلیف جو کسی جاندار کو پہنچے، انجری کے معنوں میں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے یعنی ریوارڈ، اور اجر کو اجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اجرت سے ہے، اجرت کسی کو کب دی جاتی، محنت کے صلے کے طور پر، تو ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کوئی بھی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوگے، حزن سے حا زائی نون، حزن و ملال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قول بات، سپیچ، معروف بھلی اچھی، عمدہ کائن، ومغفرت اور بخشش forgiveness، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، چیریٹی سے، یتبعھا فالو کرے اس کو، تبع یتبع پیچھے آئے اس کے یعنی اس چیریٹی کے، اذن کوئی تکلیف، واللہ اور اللہ، غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم باطل کرو، ابطل یبطل ابطال باطل کرنا، بے نتیجہ کرنا، بے مقصد بنانا، انویلیڈیٹ کرنا، صدقاتکم اپنے صدقات کو، صدقہ کی جمع ہے صدقات چیریٹیز، بالمن ساتھ احسان کے، والاذی اور اذیت کے، تکلیف کے، کالذی اس شخص کی طرح، ینفق جو خرچ کرتا ہے، یہ واحد ہے اور ینفقون جمع، مالہ اپنا مال، رئاء دکھاوے کے لیے، راء یرائی مراعات اور رئاء کیسے لکھیں گے، آتا ہے لکھنا راء یرائی، اردو میں ہم اس کو یا کے ساتھ لکھتے ہیں نا، ریاکاری، تو راء یرائی ریا دکھانا، دکھاوا کرنا، الناس لوگوں کو، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ تو اس کی مثال، یعنی ریاکار کی مثال، ہو سے مراد یہاں ریاکار ہے، کمثل مانند مثال، صفوان چٹیل پتھر کے، صفوان کا لفظ صاد فا واو سے، صفا یسفو صاف، اسموتھ سٹون، نام بھی رکھتے ہیں نا لوگ صفوان، تو یہ ہے اس کا مطلب، اسموتھ سٹون جس پہ کوئی چیز اثر نہ کرے، چکنا پتھر، علیہ اس پر، ترابن مٹی ہو، ڈسٹ ہو، فاصابہ پس پہنچے اس کو، اصاب یصیب اصابہ نشانے پہ لگنا، صاد واو با اس کا روٹ ہے، فاصابہ پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، موسلادھار بارش، بڑے قطروں والی بارش، ڈاؤن پور، فترکہ پھر چھوڑ دے اس کو، سلدا
صاف ستھرا. سلدہ کہتے ہیں اسپاٹ اور صاف ستھری چیز کو. ایسا پتھر جس پہ کچھ نہ اگے، ٹھوس چیز جو صاف ستھری ہو، پلین ہو، چٹیل ہو. یعنی صفوان ہی کی تاکید کے لیے آیا. لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے، یقدرون یعنی انیبل ہے، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، مما اس میں سے، کسبو جو انہوں نے کمائی کی، کسب یکسبو. واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو. ومثل اور مثال، الذین ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء یبتغی، ابتغاء افتعال کے وزن پر، ٹو سیک، مرضات اللہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضامندی. مرضات مصدر میمی ہے، یعنی وہ مصدر جو میم سے شروع ہوتا ہے، پسندیدگی، خوشنودی، رضامندی، اپروول. اللہ ہی اللہ کی، وہ تثبیتاً اور ثابت قدمی، ثبت یثبت تثبیت کسی چیز کو ثابت کرنا، جمع دینا. من انفسہم ان کے نفسوں کی طرف سے، کمثلی مانند مثال، جنت ایک باغ کے ہے. جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے درختوں، گھنے درختوں والا باغ، بربوۃ اونچی جگہ پر، ربوہ ربا یربو سے ہے. ربا یربو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور یہاں مراد ہے اونچی جگہ، جیسے کسی ٹیلے یا پہاڑی کے اوپر جو جگہ، کیونکہ جو چیز بڑھتی ہے اور پھولتی ہے وہ اونچی ہو جاتی ہے خود بخود. اصابہا پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فآتت پھر دے، آتا یوتی ایتا، اکلہا اپنے پھل، اکل اکلتن، ضعفین دگنا، دو چند، دو گنا یعنی زیادہ. فإلم پھر اگر نہ، یصبھا پہنچے اس کو، اصاب یصیب سے، وابل تیز بارش، ڈاؤن پور، فطل تو شبنم ہی کافی، فوار ہی کافی، چھوٹی بوندوں کی بارش، ڈرزلنگ جسے کہتے ہیں، ڈرزل ہلکی بارش. واللہ اور اللہ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. بصادرا بصرا آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا، اور رآ آنکھ اور دل دونوں سے دیکھنا، دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن بصر آنکھوں دیکھا. ایود کیا چاہتا ہے، ود یود خالص محبت، ود اسی سے لفظ ودود ہے. کس کا نام؟ الودود، اللہ کی صفت ہے. تو ود یود کا معنی ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا. اور آ جو ہے الف، یہ کس کے لیے آئے؟ سوال کے لیے، استفہام کے لیے. احدکم تم میں سے ایک، احد ایک کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں کہیں اور آتا ہے احد، قل هو اللہ احد، ایک. احدکم تم میں سے ایک، ان یہ کہ، تکونا ہو، لہو اس کے لیے، جنت ایک باغ، من نخیل کھجور کے درختوں کا، نخیل پام ٹریز کھجور کے درخت، وأعناب اور انگوروں کا، عنب کی جمع، گریپ وائنز، تجری بہتی ہے، فلوز، من تحتہا اس کے نیچے، انڈرنیتھ، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، کس میں؟ باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہیں، ثمرات ثمرتوں سے پھل. وأصابہ اور پہنچے اس کو، الکبر بڑھاپا، اولڈ ایج، ولہ اور اس کے لیے، ذریۃ اولاد ہو، آف سپرنگز ہو، ضعفاء کمزور، ویک ضعیف کی جمع. فأصابہا پھر پہنچے اس کو، اصاب یصیب اصابہ پیچھے بھی آ چکا ہے. اعصار بگولا، بگولا کہتے ہیں تیز آندھی یا طوفانی ہوا جو زمین سے عمودی طور پر اوپر اٹھتی ہے، تیز چلتی ہے اور پھر چلتے چلتے وہ اوپر کو اٹھنے لگتی ہے، جیسے ورل ونڈ ہوتی ہے، اس کو بگولا بھی کہتے ہیں. فیہ نار اس میں آگ ہو، آگ سے مراد کشولے نہیں، مراد سخت گرمی، شدت کی حرارت، شدید حرارت مراد ہے، کیونکہ ہوا میں تو آگ نہیں ہو سکتی نا، دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ اپوزٹ ہے. لیکن شدید حرارت کو، سخت گرمی کو آگ کیوں کہا گیا مجازی طور پر؟ اردو میں ایسے استعمال کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ آج تو اتنی گرمی ہے گویا آگ برس رہی ہے. اگر کوئی اس کا عربی انگریزی میں لٹرل ٹرانسلیشن کرے تو آگ کو ڈکشنری میں دیکھ کے کیا ٹرانسلیٹ کرے گا؟ فائر. تو کہیں فائر تو نظر نہیں آتی، لیکن وہ گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ جسٹ لائک فائر. آگ بگولا بھی کہتے ہیں. تو یہ بگولا جو ہے یہ شدید گرم ہوا کا جھونکا کہہ لیں یا طوفانی ہوا کہہ لیں کہ جو
ہر چیز کو جلا دے. فاحترقت پس وہ جل جائے. برن حرق حراقاف سے ہے، حریق کہتے ہیں جلنے والا، عذاب الحریق. تو احترق یحترق احتراق جلنے کے معنی میں آتا ہے. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو. فا کاف را اس کا روٹ ہے تفکر یتفکر تفکر سے، یعنی پھر غور کر کے عبرت پکڑو. تفسیر کریں گے انشاءاللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو. یہاں پر خرچ کرنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ کہاں خرچ کرو. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، یعنی وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اب اپنا مال آگے دیتے ہیں. اور انفاق کا لفظی معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ سراہ کرنا، یعنی اپنے مال میں سے نکالتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر اموالہم کا لفظ آیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ اموال آیا ہے اور پھر ہم. اموال جو ہے یہ مال کی جمع ہے. مال کا لفظ عربی زبان میں صرف روپے پیسے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. مال منی کے لیے بھی آتا ہے، روپے پیسے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ملکیت میں جتنی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کا مال ہی شمار ہوتی. خواہ اس کا گھر ہو، گاڑی ہو، کھانا کپڑا ہو، یا مویشی ہو، یا کھیت ہو، باغ ہو، یہ سب بھی کیا ہے؟ مال ہے. جو چیزیں بھی انسان کی ملکیت میں ہیں، اس کے ایسٹس. تو اموالہم، اور ہم کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اپنے، کسی اور کے نہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی کی چیز چرا کے صدقہ کر دے تو یہ صدقہ شمار نہیں ہوگا، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. اور یہ نہیں کہا گیا کہ مال خرچ کرتے ہیں، کیا کہا؟ اموالہم، اپنے مال خرچ کرتے ہیں جن پر ان کی ذاتی ملکیت ہے، جو ان کے حصے کے ہیں، جو ان کا اپنا حق ہے، جس کو وہ اون کرتے ہیں، جس کے وہ مالک اور مختار ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کیونکہ انسان کو اپنے مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے نا، مال مفت دل بے رحم. یعنی جو مفت کا مال ہوتا ہے، کسی کا مال ہے، اپنا نہیں، تو عموماً انسان اس کے بارے میں کوئی ہمدردی نہیں رکھتا. وہ دل بے رحم والا معاملہ ہے، بس ضائع کر دیتا ہے، یا اس کی کیئر نہیں کرتا، یا اس کو مس یوز کرتا ہے بعض اوقات. لیکن اپنے مال سے پیار زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اجر بھی اس خرچ کرنے کا ہے جو اپنا ہو. تو ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. سبیل کا لفظ راستے کے لیے آتا ہے. کون سا راستہ؟ زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا، مقرر کیا، یعنی دین اسلام. تو سبیل کا پہلا معنی کیا ہوا؟ دین اسلام، وہ راستہ یا شریعت جسے اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ، اور طریقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ راستہ. پھر اسی طرح راستہ دو جگہوں کو باہم ملانے کے لیے بھی آتا ہے، یہ دو چیزوں کو ملاتا ہے. تو فی سبیل اللہ سے مراد وہ راستہ جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ. اسی طرح بعض اوقات اس کو سبیل المؤمنین بھی کہا گیا ہے، یعنی سبیل اللہ کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ سبیل المؤمنین بھی کہا گیا، مومنوں کا راستہ. تو مومنوں کی طرف اس کو نسبت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ایمان والے ہی اس راستے پہ چلتے ہیں، باقی لوگ اس راستے پہ نہیں چلتے، وہ اور راستوں پہ چلتے ہیں. تو اللہ کے راستے پر وہی چلے گا جسے اللہ سے محبت ہوگی، جو اللہ کی طرف جانا چاہے گا. تو فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یعنی راہ خیر میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں، یہ مراد. کمثلی، ان کی مثال، یعنی ان کے خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی، مانند مثال، حبتن، ایک دانے کے. یعنی مراد ایک شخص کے ہے جو ایک دانہ اگائے. یعنی مثال کس کی طرح ہے؟ ایک اگانے والے کی، یعنی ایک کسان کی طرح ہے.
کیونکہ لوگوں کی مثال بیان کی گئی نا، تو جب مثال بیان ہوتی ہے تو ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان کوئی مشابہت بھی ہونی چاہیے. تو یہاں کس کی مثال ہے؟ انسانوں کی مثال. کن انسانوں کی؟ جو ایمان والے ہیں. تو انسان کو کس سے مثال دیں گے؟ انسان سے دیں گے نا. تو یہاں حذف ہے. حذف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چھپا ہوا ہے، ڈراپڈ ہے. کون؟ کسان یا اگانے والا. ایسے لوگوں کی مثال اگانے والے کی مثال کی طرح ہے جو کیا اگاتا ہے؟ حبتن، ایک دانہ، یعنی جیسے گندم کا دانہ ہے یا باجرے کا دانہ ہے. انبتت، اس نے اگائی، یعنی اس دانے سے نکلی. کیا نکلی؟ سبع سنابلا، بالیاں. بالی کا لفظ جو نا بال سے ہے. بال کس کو کہتے ہیں؟ جیسے سر کا بال ہے تو یہ بھی کیا کرتا ہے؟ اگتا ہے نا. تو اور کیا اپنے یہ سر میں سے اگ رہا ہے. اور کیسے اگتا ہے؟ جیسے زمین میں سے بالی اگتی ہے. اس کو بالی کہتے ہیں، اس کو بال کہتے ہیں. تو دونوں میں ایک مماثلت ہے. یعنی ٹہنیاں سی جو اگتی ہے نا، ایک دانے سے 7 ٹہنیاں نکلی تو اس کو ٹہنی نہیں کہتے کیونکہ ٹہنی درخت کی ہوتی ہے. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ نے اگر گندم کا پودا دیکھا ہو تو گندم تنے پہ نہیں اگتی. تنا کیا ہوتا؟ سٹیم. اس کا ایک سٹیم نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ زمین کے اندر سے 7 یا 7 سے بھی بعض اوقات زیادہ ٹہنیاں اکٹھی نکل آتی ہیں. ایک دانے کی 7 شاخیں، 7 ٹہنیاں، یعنی 7 بالیاں، خوشے بھی ان کو کہتے ہیں، جو اس میں سے پھوٹتے ہیں، اسپائکس. فی کل سنبلۃ، ہر اسپائک میں، ہر بالی میں، ہر بال میں 100 حبہ، اوپر جا کے 100 دانے لگتے ہیں. کبھی آپ نے سٹا دیکھا ہوگا، سٹا مانو، تو وہ ایک سٹا ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ایک ٹہنی ہے اور ٹہنی کے اوپر یہ 3 ٹہنیاں ہیں اور 3 ٹہنیوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے 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 کئی ایک پھول ہیں. تو گندم کا سٹا کیا ہوتا ہے؟ زمین سے نکلی بالی، وہ بالی گئی سیدھی اوپر اور اوپر جا کے اس کے پورا وہ ایریا بن جاتا ہے جس میں دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک دانے کی 7 بالیاں اور ہر بالی کے اوپر 100 دانے. 1 ملٹیپلائی بائی 700 تو کیا بن گئے؟ 700. ایک دانہ کتنے دانے بن گئے؟ 700. اور صرف یہ 700 تک ہی نہیں جاتا. واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ کس کو کتنا زیادہ دینا ہے. کوئی بندہ نہیں جانتا کہ اس کو خود کیا ملنے والا، یا کوئی کسی انسان کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا ملے گا. یہ دینے والے کو ہی پتا ہے کہ کس کو مجھے کتنا دینا ہے، اور اس کی یہ مشیت حکمت پر مبنی ہوتی. لکھ لیجیے بات، اللہ کی مشیت کس پر مبنی ہے؟ حکمت. اچھا، ہماری مرضی کس پر مبنی ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اگر کوئی ہم سے کچھ مانگے تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نہیں دے رہے. کوئی پوچھے کیوں، تم کہتے ہیں ہماری مرضی. اب یہ جو مرضی ہے ہماری، اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے؟ بعض اوقات کوئی وزڈم نہیں ہوتی، ضد ہوتی، انا ہوتی، یا بس ایسے موڈ. لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یا اللہ کی مشیت ایسے نہیں ہوتی کہ ہاں میری مرضی اور اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کے کوئی کام کرے. جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، بے سوچے سمجھے کسی کو لاکھوں سے نواز دیا اور کسی ضرورت مند کو ٹوٹی کوڑی بھی نہ دی. وہ ایسے نہیں کرتا. اللہ کے فیصلے، اللہ کی مشیت، مشیت کا کیا مانا تھا؟ اس کی چاہت کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر. اس کے پیچھے بہت بڑی وزڈم ہوتی ہے اور اس کی سمجھ ہوتی ہے کہ کون کتنے کے قابل ہے، کس کا کام کتنا ہے، اس کو کتنا ریوارڈ ملنا چاہیے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. کس سے زیادہ؟ 700 سے بھی زیادہ. بخاری کی حدیث میں آتا ہے ان اللہ یضاعفها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرۃ، بے شک اللہ اسے بڑھاتا ہے 700 گنا تک، 700 گنا سے لے کر کئی گنا زیادہ تک. اضعاف کثیرہ، بہت سارے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا، کہاں سے خرچ کیا، کس جگہ خرچ کیا. تو وہ سارے عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق انسان کا ثواب ڈٹرمن کرتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے. وسعت والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے ہر کام میں وسعت ہے، ہر صفت وسیع ہے. جیسے اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی بخشش، اس کی تمام صفات میں وسعت ہے. علیم، علم والا ہے، اور اس کا علم کامل ہے. ماضی کا علم بھی رکھتا ہے، حال کا بھی رکھتا ہے، مستقبل کا بھی رکھتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر کا علم رکھتا ہے، ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے. ہر چیز کا علم
اس کے پاس. اس آیت کو جب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے تو اس میں دراصل مثال دے کر ایک بات سمجھائی گئی، اور مثال اس چیز کی دی گئی ہے جس کا مشاہدہ ہم دنیا میں کر سکتے ہیں. اور دنیا کی ایک بڑی آبادی کھیتی باڑی کرتی ہے اور گارڈننگ کرتے ہیں بہت سے لوگ، تو یہ چیزیں ان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں. اور انسان کو بہت ہی حیرت ہوتی ہے اس وقت جب زمین ان کے سامنے اپنے خزانے اگل رہی ہوتی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک دانہ ڈالتے ہیں اور وہ ان کے سامنے ملٹی پلائی ہو کے باہر آتا ہے. فرمائے اس مثال سے سبق سیکھو. کیا سبق؟ کہ ہم میں سے ہر عمل کرنے والا اس دنیا میں ایسا ہی ہے جیسے دانے بونے والا. ہر عمل اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے زمین میں کوئی چیز اگانا. زمین میں جب کوئی چیز اگائی جاتی ہے تو بظاہر کہاں جاتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے مٹی میں مل گئی. کسی چیز کا مٹی میں ملنا محاورہ ہے نا، گویا بظاہر ضائع ہونا، ختم ہونا. جب ہم اپنے مال میں سے کچھ حصہ کسی اور کو دے دیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے وہ نکل جاتا ہے، گویا ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، وہ مٹی میں مل گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر قدردان ہے کہ وہ انسان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتے. کوئی بھی کوشش، یہاں تو اموال کی بات ہوئی نا، جسے مال خرچ کرنے کی چیزیں، لیکن پیچھے آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ انفاق کا لفظ صرف مال کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کا انسان مالک ہوتا ہے. یعنی عطا اور بخشش کے معنوں میں بھی رزق کا لفظ آتا ہے نا. تو کچھ بھی جو انسان کو ملا ہو، جو اس کی ملکیت میں، اسے آگے دینا، سب کچھ شامل ہے ایک عام مفہوم کے اعتبار سے. لیکن اگر اس کو صرف یہاں مال کے اعتبار سے بھی لیا جائے تو آپ سوچئے کہ آپ 1 پینس جو خرچ کرتے ہیں، only 1 پینس، not $1، کیا 1 پینس، تو بظاہر ایسا ہے جیسے وہ کسی کے ہاتھ میں دیا گویا مٹی میں یا زمین میں چھپ گیا، کیونکہ لینے والا بعض اوقات اس کا ذکر تک نہیں کرتا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. یعنی چیز آپ کی تھی، کون لے گیا، کہاں گئی، کسی کو خبر نہیں، چھپ گئی. لیکن وہ چھپتی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں. جیسے دانا زمین میں جا کے بظاہر اپنی ہستی کھو دیتا ہے، گم ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، اور اس کی اصل شکل بھی باقی نہیں رہتی. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے، بعض اوقات وہ اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس نہیں لوٹتا، بلکہ اس کی جو خیر اور بھلائی ہوتی ہے وہ ملٹی پلائی ہو کر ہمارے پاس واپس آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقینی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اسی لیے بونے اور کاٹنے کا یہ محاورہ صرف مال خرچ کرنے کے معنوں میں نہیں آتا، بلکہ تمام اعمال ایسے ہی ہیں جیسے ہم دنیا کی کھیتی میں بو رہے ہیں کچھ. اور کہاں کاٹیں گے؟ کل قیامت کے دن، آخرت میں. اگر عمدہ بیج ہوگا تو عمدہ فصل ہوگی، اور اگر بیج ناقص ہے، جو چیز آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں وہ ردی ہے، بیکار ہے، کنڈم ہے، تو پھر وہی کچھ نکلے گا اس میں سے. اور پھر خرچ کرنے کے بعد جب انسان اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی بیج ڈالنے کے بعد اس زمین کی حفاظت کرتا ہے، نہ زیادہ پانی دیتا نہ کم، اسے سوکھنے نہیں دیتا، تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان خرچ کرنے کے بعد ریاکاری کرے یا احسان جتائے یا اذیت دے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے لگی کھیتی کے اوپر کوئی آفت آ گئی اور سب کچھ ضائع ہو کے رہ گیا، سارا ثمرہ اجر مارا گیا. تو یہاں پر فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہاں اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنے کی بات ہو رہی. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، والدین کو دینے کی بات آئی تھی، خود اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی بات آئی تھی، اور رشتہ داروں کو دینے کی، اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور محتاجوں کو اور سوسائٹی کے اور لوگوں کو، مسافروں کو. لیکن یہاں پر بات آ رہی کہاں خرچ کرنے کی؟ اللہ کے راستے میں. گویا اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا اجر دوسرے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ جب انسان کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ دیتا ہے، مثلا آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے پڑ چکے ہیں، لوگوں نے پوچھا کہ کہاں خرچ کریں، کیا بتایا گیا؟ والدین پہ خرچ کرو. اب آپ اپنی والدہ کے لیے، والد کے لیے کچھ تحفہ خرید کے لے جاتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، تو آپ کو انسٹنٹ ریوارڈ ملتا ہے. کیا؟ ایک گریٹیفیکیشن ہوتی ہے اور ایک دعا بھی ملتی ہے، اور پھر آپ کو فوری طور پر ایک نتیجہ نظر آتا ہے ان کے چہرے پر، خوشی کی صورت میں یا کسی لفظی شکرانے کے طور پر. اسی طرح اگر آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تعریف کبھی مل جاتی ہے، کچھ اور کسی طرح کی شکریہ کی کوئی بات نظر آ جاتی ہے. اسی طرح آپ یتیموں پہ
کرتے ہیں یا مسکینوں پہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک احسان مندی ہوتی ہے. مسافروں پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, تو یہ ایک انسٹنٹ ریوارڈ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جب آپ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں, وہ کیسے کہ مثلاً آپ کسی ڈبے میں ڈال رہے ہیں کسی مسجد یا کسی دینی ادارے کی ترقی کے لیے, تو اب آپ کو کسی نے پلٹ کے کوئی شکریہ نہیں بولا, کیونکہ وہ آپ نے ایسے ہی ڈالا جیسے زمین کے اندر کوئی بیج ڈالا. وہ کس کے پاس گیا, کس نے اس سے فائدہ اٹھایا, وہ کس کام لگا, آپ کو کچھ پتہ نہیں. لیکن کل قیامت کے دن اس کا اجر 700 گنا تو مسٹ ہے, کیونکہ یہاں پر 700 کی بات کی گئی, اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے, کہ وہ مال کتنا حلال تھا, یہ کتنی مشکل سے انسان نے خرچ کیا. بعض اوقات انسان کے پاس بہت ہوتا ہے, مثلا اگر ایک شخص کے پاس $1,00,000 ہے تو اس میں سے اگر اس نے 1,000 دے دیا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن اگر کسی کے پاس ہے ہی 1,000 اور اس میں سے وہ آدھا دے رہا ہے تو ظاہر زیادہ مشکل میں دے رہا ہے. تو یہ حساب کتاب پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ کون کہاں کتنا خرچ کر رہا ہے. پھر فی سبیل اللہ میں عمومی طور پر وہاں مال خرچ کرنا جس میں انسان صرف اور صرف اللہ سے جزا چاہتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ کسی بیمار کے لیے کوئی فنڈ کلیکٹ کر رہے تھے یا کسی اور غرض کے لیے, تو لینے والے کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ آپ دینے والے. بعض اوقات آپ کسی کے ذریعے خرچ کرا دیتے ہیں, اب وہ بیچ میں ذریعے کو تو تھوڑا سا پتا ہے, مگر جس تک پہنچا اس کو نہیں پتا کہ یہ دراصل آپ تھے, کیونکہ آپ نے اس سے کچھ نہیں چاہا. کس سے چاہا؟ اللہ سے چاہا. تو جو شخص اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے اللہ اس کی بہت زیادہ قدردانی کرتا ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے, کم از کم 700, اور پھر حدیث کے مطابق 700 سے بھی کہیں زیادہ. ایک اور حدیث جو مشکات میں آتی ہے, آپ نے فرمایا کہ جس نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے واسطے خرچ کیا اسے 1 درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا, اور جو خود جہاد میں گیا اور مال بھی خرچ کیا اس کو 1 درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب. اللہ کی راہ میں تھوڑے مال کا بھی ثواب بہت ہے, جیسا کہ 1 دانے سے 700 دانے. کیوں؟ مثلاً آپ علم کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب وہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے, اس سے جتنے بھی ذہن روشن ہوتے ہیں, جتنے لوگوں کے عمل بدلتے ہیں, جتنے لوگوں کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے کئی ایک درخت لگ گئے جس سے مزید لوگ آگے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک جاہل شخص, اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتے, تو کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے خیر عام ہو, انسانوں کا بھلا ہو, معاشرے میں روشنی ہو, دنیا سنورے لوگوں کی اور خصوصاً آخرت سنورے, کیونکہ دنیا تو چلی ہی جائے گی, لوگوں کی آخرت کی بھلائی ہو, ایسی جگہ پر خرچ کرنا بے پناہ اجر و ثواب کا باعث ہے, جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے. کیا؟ واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا ہے, بڑی وسعت والا ہے, یعنی وہ اتنا دیتا ہے, اتنا دے سکتا ہے, اتنا زیادہ اجر تمہیں عطا کر سکتا ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور انسان سے جواب کی توقع رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہمت طاقت تو بہت ہی لمیٹڈ ہے, وہ جواباً آپ کو کتنا دے سکتا ہے. اور خصوصاً اگر آپ کسی ضرورت مند کو دیں تو وہ آپ کو کتنا دے گا؟ وہ تو بیچارہ اپنی ضرورت پوری کرے گا, نہ کہ پھر وہ آپ کو کما کے واپس پلٹائے گا 700 گنا. آپ کسی کے اوپر $1 خرچ کرتے ہیں, کسی غریب کو دیتے تو وہ غریب آپ کو $700 تھوڑی لوٹا سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں, تو پھر اللہ سے آپ کا معاملہ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ, بندہ نکل جاتا ہے, وہ کام نکل جاتا ہے, وہ مسجد اور مدرسہ اور وہ سب بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. وہ پھر آپ اور اللہ رہ جاتے ہیں آپس میں معاملہ کرنے والے. آپ نے اللہ کو دیا اور اللہ ہی اس کا بدلہ آپ کو دینے والا ہے, اور وہ کتنا دے گا؟ بہت وسعت والا. کتنی وسعت والے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض, تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. کرسی کیا ہے؟ عرش کے آگے فٹ سٹول کی طرح ہے, اور زمین و آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری ہو, تو اس کا عرش کتنا بڑا, اور پھر وہ خود کتنا بڑا. وہو العلی العظیم, اور اس کی صفات کتنی وسیع ہے, کچھ سوچ ہی نہیں سکتا. تو جس نے معاملہ اللہ کے ساتھ کر لیا اور ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے اور ظاہری چیزوں سے اٹھ گیا اوپر, پھر اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. واسع, اپنے علم میں وسعت والا, اپنی قدرت میں, رحمت میں, مغفرت میں, جتنی بھی اس کی صفات ہیں, اور خاص طور پر اپنی عطا میں, بخشش میں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک کھجور پہاڑ کے برابر بن جاتی ہے. یعنی کوئی شخص اللہ کے راستے میں صرف ایک کھجور خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رکھ نہیں دیتے, اس کو بڑھانا شروع کر دیتے.
اور وہ بڑھتے 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 اس کا اجر اور ثواب ایک کھجور کا پورے پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، احد برابر ہو جاتا ہے۔ احد اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو تو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ اور علیم، اللہ بہت علم والا ہے۔ کتنا ہے اس کا علم؟ موسیٰ اور خضر کی مثال سے بتائیے۔ بندوں کا سارا علم ایک قطرے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، جیسے قطرہ سمندر کے مقابلے میں۔ علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اچھا، بعض اوقات صرف ایک پینس ہوتا ہے نا ہمارے پاس، چینج ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھو بعض لوگوں کی بہت اچھی عادت ہے، وہ گھر میں کوئی جگہ بنا رکھتے ہیں جہاں پر چینج ڈالتے رہتے ہیں ایک ایک پائی کی، پھر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یا ویسے مسجد جاتے ہیں کہیں بھی تو جا کے ہفتے بھر کا ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس ایک پائی کو نہ سنبھالیں تو وہ ایک پائی بیکار ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے اس ایک پائی کو بھی اس نیت سے کہیں جمع کر کے رکھا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دوں گا، تو وہ ایک پائی بھی قیامت کے دن 700 بنی ہوئی ہوگی، اور 700 سے بھی کہیں زیادہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال یوں بیان ہوئی ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اس کو علم ہوتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانا، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، جو زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے، وَلَا رَطْبٍ، اور نہ کوئی تر چیز، وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی خشک چیز، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایک رائی کا دانہ زمین کے اندھیروں میں کس جگہ رکھا ہوا ہے، کہاں پڑا ہے۔ ہم اپنی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، بڑی بڑی بھی، وہ نہیں بھولتا۔ لہٰذا اگر کوئی ایک پینس بھی خرچ کرتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم نے ایک پینس سنبھالے رکھا، صرف اس لیے کہ اس کو کہیں ڈال دیا جائے اللہ کے راستے میں، تو وہ بظاہر ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر 100 لوگ یہ سوچ کر ایک پینس ڈالیں کہیں تو کتنے بن جائیں گے؟ $1 بن جائے گا۔ 100 لوگ $1، صرف $1 کیا ہے؟ دودھ کا ڈبہ بھی نہیں آتا۔ تو صرف $1، 100 لوگ یہ سوچ کے کسی دن کسی جگہ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ $100 بن جائیں گے، اور اس سے کتنے کام ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حبہ سے مثال دیتے ہیں۔ یہ آیتیں تو آ جائیں، لیکن پچھلے ہفتے میری بیٹی 4 سال کی، میں نے گھر میں ایک چیریٹی باکس بنایا اور بچوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ اس میں جو بھی پینی $1 کچھ ڈال دیں نا۔ تو چھوٹی بیٹی میری 4 سال کی، اس کے ہاتھ میں کچھ سینٹس تھے، میں نے کہا اس میں ڈالنا ہے۔ بچے آتے ہیں کہتے ہیں مجھے دو، میں اس میں ڈالوں نا، کہتے ہیں مجھے الہدا کی چیریٹی باکس میں ڈال دیں۔ تو میں اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی پچھلی ویک، اس سے میں نے سنا تو میرے دل میں یہ بات ہے کہ ہم جاتے ہیں الہدا میں، ہر چیز ہم یوز کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، فیس تو ہم دیتے ہیں اپنے لیے، لیکن ہم کیوں نہ دل میں یہ سوچیں کہ $1 ہم ہر ہفتے کم از کم اس میں ڈالیں گے۔ تو مجھے یہ بات آپ تک پہنچانی تھی، مجھے اپنی بیٹی سے یہ چیز جو ہے نا میرے دل میں بھی۔ جزاک اللہ۔ بعض اوقات بچے وہ سکھا دیتے ہیں ہمیں کہ جو ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز سے بھی مثال دے سکتے تھے، لیکن ایک دانے سے کیوں دی؟ کھانا کھاتے ہوئے اگر ایک چاول گر جائے تو آپ میں سے کتنے لوگ اٹھائیں گے اس کو؟ کوئی بھی نہیں اٹھاتا، کہتے بس جھاڑ دیا، ختم۔ حالانکہ اس کو بھی اٹھا لینا چاہیے۔ سنت یہی ہے کہ کچھ بھی گر جائے کھاتے ہوئے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ ایک دانہ جس کی عام طور پر ہمارے نزدیک یہ بظاہر کوئی ویلیو نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے، بہت زیادہ قدردانی، کیونکہ وہ قطرہ قطرہ ہی مل کر سمندر بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دانے کی مثال دی، اور مثال اس لیے دی اللہ نے کہ بات زیادہ سمجھ آتی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف اتنا فرما دیتے کہ لوگوں اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا اس کا اجر دوں گا، تو بات اس طرح نہیں دل کو لگتی جس طرح ایک دانے کے اگانے سے مثال دے کر اور اس کی بالیوں سے، اور پھر وہ سارا ایک امیجن کرا دیا۔ مثالوں سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ یہ مثالیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف علم والے سمجھتے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت 43 ہے۔ اس آیت سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے مال میں سے خرچ کرے، اور اس میں خاص طور پر خواتین، بعض اوقات ہسبینڈ کے مال میں سے ہم خرچ کر دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ اجر ثواب مل جاتا ہے اس ایفرٹ کا، محنت کا، لیکن خاص طور پر جو آپ کا ذاتی جیب خرچ ہے اس کو صرف اپنی ذات پہ نہ لگائیے، اس میں سے اللہ کے راستے میں دیجیے۔ دس از مائن، یعنی آپ کا وہ ہے جس سے آپ جو چاہیں کر سکیں، خواہ ہسبینڈ دیں، پیرنٹس دیں، یا آپ خود کمائیں کسی بھی طرح، لیکن وہ آپ کا اپنا، اس میں سے نکالیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کام کرتے ہیں، یا آپ یہ کہ وراثت میں سے کچھ ملا، یا کسی سے تحفے تحائف کی شکل میں کچھ ملا، تو وہ خالص آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، اس کے خرچ کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور خصوصاً جس سے آپ کو کوئی انس ہو یا آپ کو محبت ہو، تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی مرضی کے کاموں میں خرچ ہو، حرام چیزوں میں خرچ نہ ہو. یعنی اگر کوئی شخص غلط راستے پر مال خرچ کرتا ہے، کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کر دیتے تو اسی کے پلے میں آپ کی بھی کوشش چلی جائے گی. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. مثلاً بعض لوگ صدقہ جاریہ کا کام سمجھ کر کچھ کتابیں چھپوا لیتے ہیں، کارڈ چھاپ لیتے ہیں، کوئی کاغذ چھاپ لیتے ہیں. اچھا وہ کاغذ اور کتاب اور کارڈ کیا ان اوتھینٹک بات ہے، دیکھا ہی بس کسی نے کہہ دیا اور بے سوچے سمجھے اس میں پیسہ لگا دیا، اب اس کا بھی ثواب نہیں ہوگا. فی سبیل اللہ وہ ہے جو اللہ کا دین ہے. سبیل کا معنی کیا بتایا تھا میں نے؟ جو اس کے دین کی اصل سچی صاف ستھری بات ہے. مثلا آپ قرآن مجید چھپاتے ہیں یا ایسی کتاب چھپاتے ہیں کہ جس میں صحیح اوتھینٹک نالج ہے تو اس کا ثواب بے پناہ ہوگا، کیونکہ وہ کتاب جب تک چھپی ہوئی ہے، جب تک موجود ہے، اور جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، وہ جتنا عمل کرتے ہیں، اس کے دور 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 تک اجر و ثواب پہنچتے رہیں گے آپ کو. پھر اسی طرح ایک اور بات یہ بھی ہے کہ خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جو شروط عائد کی ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، اور ان میں سے خرچ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ کیا جائے. مثلا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے تو اسراف نہیں کرتے، یعنی بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ہاتھ سکیڑ کے رکھتے ہیں کہ ضرورت بھی ہے اور پھر بھی خرچ نہیں کرتے، بس پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنی ذات کے لیے کوئی انسان ان کے سامنے بہت حاجت مند ہو سکتا ہے. اور پھر یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی پتہ چل رہی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اور بلند اور رحیم و کریم ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 700 اور 7 لاکھ اور 7 کروڑ تک اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. اوور آل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہایت پسندیدہ عمل ہے. ایک جنگ کے موقع پر حضرت عثمان نے 1000 اونٹ اور 1000 دینار دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور دعا دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا. یعنی اس نے ایسے موقع پر، جنگ تبوک کا موقع تھا جو کہ غزوۃ الاسرہ کہلاتی ہے، بہت ہی تنگی کا وقت تھا، تو اس تنگی کے وقت میں انہوں نے خرچ کیا تھا اور بہترین مال خرچ کیا تھا، تو اس پر آپ کو یہ خوشخبری دی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کی انتہائی شدید ضرورت ہوتی ہے اور ہم خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کاٹ کر دین کی ضرورت پوری کرنا، دین کا دفاع کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی ترقی کے لیے خرچ کرنا، وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کے میز پہ سجا دیں تو وہاں وہ گل و گلزار نہیں ہوگا. بعض اوقات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے گھروں میں ایک کے بعد ایک ڈیکوریشن پیس خرید کر انتہائی مہنگے سجائے چلے جاتے ہیں. تو سوچا ہماری یہ دیواریں بھری بھی ہو اور ہمارے عمل میں کچھ نہ ہو، اخلاق نہ ہو، علم نہ ہو، کیا فائدہ؟ اس سے کچھ اضافہ نہیں ہوگا ہماری آخرت کے اجر میں. وہ صرف دل کی ایک تسلی ہے کہ سامنے لٹکی ہوئی چیزیں. تو اسی طرح جو مال ہمارے دیواروں پہ لٹک جاتا ہے وہ سب دیواروں پہ لٹکا رہ جائے گا. ہم مر کے چلے جائیں گے قبر میں، وہ دیواروں پہ لٹکا رہے گا، اور بعد میں کیا ہوگا؟ لوگ اسے تقسیم کر لیں گے، وہ کسی اور کی دیوار پہ جا لٹکے گا. بعض تو پھینک دیتے، وہ کہتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، پرانے ہو گئے، کنڈم کر دیتے. ہم سب اپنے گھر کا جا کے جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی ڈیکوریشن پہ کتنا خرچ کیا، فی سبیل اللہ کتنا خرچ کیا، کتابوں پہ کتنا کیا، اپنے علم پہ کتنا کیا، لوگوں کو سکھانے میں کتنا کیا، وہ جو آخرت میں کام آنے والا وہاں کتنا کیا، اور جو دنیا میں چھوڑ کے جانے والے اس پر کتنا خرچ کیا. صرف ظاہری دنیا کی رونق ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے، اس لیے ہم اس پہ خوشی سے خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ بظاہر مٹی میں چلا جاتا ہے، ابھی نظر کچھ نہیں آ رہا، تو کل قیامت کے دن نظر آئے گا کہ اتنے گنا. حالانکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو تم خرچ کرتے اللہ اس کے پیچھے اور لے آتا. آپ دیتے جاتے، کبھی ایسا ہوا کہ دیتے دیتے بالکل ہی خزانہ خالی ہو گیا؟ جب سے پیدا ہوئے کھا ہی رہے ہیں نا، پہن ہی رہے ہیں، خرچ کر ہی رہے ہیں، خرچ ہی کیے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دے بھی رہا اور آگے آپ دے بھی رہے. تو ادھر سے ایک امتحان ہے. ان کا سوال ہے دین کے راستے میں اگر مال خرچ کرے تو کیا اس میں بھی اعتدال کی بات ہوگی؟ عمومی طور پر تو عام حالات میں اعتدال ہی ہوگا، لیکن اگر خصوصی حالات ہوں، جیسے ایک جنگ کے موقع پر جہاں یہ حضرت عثمان نے 1000 اونٹ اور درہم دیے تھے، عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دیے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا گھر دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اب کیا رکھنا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ عام طور پر آپ اپنے والدین کو کسی خاص موقع پر یا کسی بھی مناسبت سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اب آپ کتنا دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذمہ ان کا پورا علاج آ جائے. آپ صرف وہ نہیں دیتے جو آپ کے پاس ہے، بعض اوقات آپ قرضہ لے کر بھی ان کا علاج کراتے ہیں نا. تو یہ حالات اور ضرورت کے مطابق ہے. نارمل روٹین کے حالات میں تو آپ جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ اگر ہر ہفتے $1 بھی دے دیں تو بھی کیا ہے، وہ ایک چل رہا ہے معاملہ. لیکن ہر انسان کی حیثیت فرق ہے، کسی کے پاس ہو سکتا ہے $1 بھی نہ اور کسی کے پاس 100 ہو، یہ تو ہر ایک کی بات الگ ہے. لیکن بعض اوقات ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ مثلا کوئی مسجد خریدی جا رہی، تو اب کیا ہے اس وقت آپ 100,000 تو نہیں دیں گے. اس وقت آپ ہو سکتا ہے کہ اپنی کوئی جمع پونجی میں سے نکال کے اپنی ضرورت کاٹ کر ضرورت وہاں پوری کریں گے تاکہ مسلمانوں کے لیے
ایک ایسی عبادت گاہ اور ایک ایسا مرکز بن جائے کہ جس سے مزید آئندہ نسلوں کو فائدہ پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو، تو وہاں پر پھر اعتدال کا مفہوم مختلف ہو جائے گا. تو ایک ہے عام حالات میں خرچ کرنا اور ایک ہے خصوصی مواقع کے مطابق خرچ کرنا. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہسبینڈ کوئی فکس اماؤنٹ تو نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ جیسے خرچ کے طور پر جو بھی دیا اور کہا یہ آپ کا ہے، جہاں چاہے خرچ کریں، تو کیا اس میں سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے اگر آپ اپنی ذات پہ کر رہے ہیں، گھر پہ کر رہے ہیں، تو کیا دین ہی کے کام پہ نہیں ہوگا؟ یعنی پھر اپنے پہ بھی کریں، دین میں بھی کریں، دوسروں پہ بھی کریں، رشتہ داروں پہ بھی کریں، یعنی مختلف ضروریات کو سامنے رکھ کے کر سکتے ہیں. اگر ہسبینڈ کچھ بھی آپ کو جیب خرچ کے طور پر دے تو اس کا بھی ثواب ہے، کیونکہ آپ کی ایفرٹ اور بہت سی چیزوں میں لگ رہی ہوتی ہے، آپ ایک پورا گھر سنبھال رہے ہیں، کچھ تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اس لیے اگر ہسبینڈ کچھ بھی آپ کو جیب خرچ کے طور پر دیتے ہیں تو اسے ایز اے سیلری تو نہیں دیتے، لیکن ان کے اوپر فرض بھی ہے بیوی کا نان نفقہ، اور پھر وہ جو مال تحفے یا ہدیے کے طور پر آتا ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.